قبر رسول کو بوسہ دینے پر پابندی لگانا یہ اموی طریقہ ہے، رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نے سب سے پہلے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دینے پر پابندی لگائی تھی؟ مستدرک الحاکم کی روایت ہے 8571۔ ایک مرتبہ مروان قبر رسول کے پاس آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر رسول کے اوپر جھکا ہوا ہے، تو مروان نے اس شخص کو گدی سے پکڑتے ہوئے اوپر اٹھایا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ مروان نے دیکھا کہ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے، تو حضرت ابو ایوب نے کہا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، کسی حجر کے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کی سنت کہ صحابہ وہ قبر رسول پر جا کر اسے بوسہ دیتے ہیں اور اسے شرف سمجھتے ہیں، اور دوسری جانب مروان ہے کہ جو لوگوں کو، جلیل القدر صحابہ کو منع کرتا ہے کہ تم قبر رسول کو بوسہ مت دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر رسول کو بوسہ دینے پر پابندی لگانا یہ اموی طریقہ ہے، رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اسلام کے خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنے رشتہ دار کو وہ چھوڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے وہ دشمنی کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہو۔ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ پیغمبر کو غلط سمجھیں گے، اپنے رشتہ دار کی وہ عزت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو عثمان کا جو چچا ہے، چچا عفان، وہ عفان کا بھائی حکم، یہ ماں باپ ان کے دونوں کے ایک ہیں، اور یہ دونوں بہت غلط آدمی تھے، عفان بھی اور حکم، اور بالکل خصوص حکم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا۔ وہ ایسا دشمن تھا کہ بالکل بےہودہ قسم کا جو دشمن ہوتا ہے نا، جو مذاق اڑاتا ہے، ایسی شکلیں بناتا ہے، اس طرح جوکر آدمی تھا وہ۔ تو وہ ایک دفعہ وہ پھر مسلمان ہو گیا، مسلمان آنے کے بعد وہ مدینہ آ گیا، تو مدینہ میں جب آیا تھا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا تھا۔ تو ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو پیچھے سے وہ آ کے وہ نقل اتار رہا تھا، اپنے شکل جو ہے چھپکلی کا شکل بنا رہا تھا۔ تو ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو اچانک کہ یہ شکل بنا رہا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح رہے۔ تو پھر آخر زندگی تک، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، آخر زندگی تک اس کا چہرہ، اس کے انداز جو ہے بالکل وہ کیا بناتا، چھپکلی کا شکل نہیں بناتا، پھر صحیح نہیں ہوا تھا اب تک۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بگایا تھا، مدینے سے طائف کو بھیجا تھا، اور یہ کہانی اس کی بڑی لمبی ہے، کبھی اس پہ تقریر کریں گے 2 گھنٹے، مصادر دکھائیں گے۔ پھر عثمان نے جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے بڑی تمنا کی تھی، سفارشیں کی تھیں اس کی واپس لانے کے، ابو بکر نے نہیں مانا۔ ابو بکر نے کہا کہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا وطن کیا، تو میں اس کو کیسے واپس لا سکتا ہوں؟ پھر جب وہ ابو بکر چلا گیا، عمر کے زمانے میں بھی اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اپنے چچا کو واپس بلا دیں، اس نے نہیں مانا۔ عمر نے بھی کہا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا، تو میں کیسے کر سکتا ہوں، سیاسی لحاظ سے میری مصلحت میں نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب اس کو خود حکومت ملی ہے، تو اس نے فوراً اپنے چچا کو لایا بھی ہے، اس کو عزت بھی دی ہے، اور صحابہ نے اس کی بڑی تنقید کی تھا، اس کو لیکن عثمان کو پرواہ نہیں تھا صحابہ کا۔ اور پھر اس کے بیٹے جو ہے مروان کو اس نے اپنا وزیر اعظم بنایا تھا، یعنی خلافت کے عثمان، کیونکہ خود بہت عمر رسیدہ تھا، بوڑھا آدمی تھا، اس کی جب قتل ہوا عثمان کا، اس کا عمر 80 سے اوپر تھا، 90 کے قریب اس کی عمر تھی، تو کیوں وہ اتنا بوڑھا آدمی وہ حکومت تو چلا نہیں سکتا، تو سب بیت المال، لشکر وغیرہ سب کس کے ہاتھ میں تھا؟ اصل حکومت جو تھا نا، اصل حکومت مروان کے ہاتھ میں تھا، مروان سب کچھ کر رہا تھا۔ تو اس کا بھتیجا، اس کا چچازاد بھائی تھا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرائی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اس کو پیغمبر کے پاس لائے تھے، تو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اس وقت بھی لعنت کیا تھا، الوزغ ابن الوزغ، چھپکلی اور چھپکلی کا بیٹا، اس کو چھپکلی کا بیٹا کہا تھا، اور اس کو لعنت کیا تھا، لعن اللہ مروان ومن حکم، وہ لعنت کیا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، ان کے ہاں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر سے کئی روایات ان کی کتب میں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اور مروان کے بیٹوں کو لعنت کیا ہے، لیکن یہ جماعت عمریہ مروان ابن الحکم، یہ بخاری میں اس کی روایات بہت ہے، اور پھر عثمان نے اس کی بڑی عزت کی، پورا حکومت اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ جو زیادتیاں کر رہا تھا مروان، لوگوں نے عثمان کو قتل بھی کیا نا، اسی لیے مروان کی وجہ سے، کہ مروان جو کچھ کر رہا تھا، جتنے مثلا وہ بیت المال میں زیادتی ہوتی تھی، لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا، لوگ شکایت کرتے تھے عثمان سے کہ مروان نے کیا، مروان کی وہ سپورٹ کرتا تھا،
اور وہاں کے وہ عزل نہیں کیا. پھر وہ لوگوں نے یہی کیا